الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج 30 دسمبر 2024 ہے، یعنی اب 1-2 دن بعد جو ہے نیا سال 2025 شروع ہونے والا ہے۔ تو اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نئے سال کا لوگ جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ جشن مناتے ہیں، بڑے اس کو دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ تو نئے سال کے سلسلے میں ایک مومن اور مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، نئے سال کو لے کر اس کی کیا فکر اور سوچ ہو، اس بارے میں نئے سال کا ایک پیغام صراط مستقیم کی جانب سے اور صراط مستقیم کے واسطے سے آپ ہمارے ناظرین کو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرا یہ بیان یا میرا یہ پیغام خاص کر کالج یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کے لیے اور عمومی طور پر ان تمام لوگوں کے لیے جو اسلام کا دم بھرتے ہیں۔ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم دی، امت کو کہیں پر بھی اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں نے اپنی امت کو واضح اور روشن شریعت پر چھوڑا ہے، اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن اور اجلی ہیں۔ اب کوئی انسان اپنے خود کی ہلاکت چاہتا ہو تو اس کے لیے پھر راستے الگ ہیں۔ یہاں پر ایک سال ہم سے الوداع ہو رہا ہے اور ہم ایک نئے سال کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ویسے اسلامی نقطہ نظر سے اس نئے سال کا ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سال ہے، لہذا ہم اگر یہاں پر کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں۔ ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ گزرنے والے سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، بحیثیت ایک فرد کے، بحیثیت ایک امت کے، بحیثیت ایک انسان ہونے کے، اور پھر اگلے آنے والے سال کا ہم لاہی عمل بنائیں کہ اگر گزرنے والے سال میں نے کچھ کھویا ہے یا میں نے اپنے آخرت کا کچھ سودا یا اپنے آخرت کا کوئی توشہ تیار نہیں کیا ہے، اس میں کوئی کمی کی ہے، تو آنے والے سال میں اس کی تلافی کروں، اس کی بھرپائی کروں۔ یہ مسلمان کا رویہ اور سلوک ہونا چاہیے۔ باقی رہا یہ جشن منانا، کس چیز کا جشن منائیں گے ہم؟ اس چیز کا جشن منائیں گے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا؟ کیا ہم جشن منائیں گے اس بات کا کہ ہم موت کے ایک سال قریب ہو گئے؟ کیا جشن منائیں گے ہم اس بات کا کہ میں نے اسلامی نقطہ نظر سے اس حوالے سے کوئی سوچ اپنے اندر نہیں لائی کہ پچھلے سال جو گزرا ہے، دینی اعتبار سے، علم کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، قرآن مجید سے قریب ہونے کے اعتبار سے، رب کے ساتھ جڑنے کے اعتبار سے میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ اور میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو چیز اپنائی گئی ہے، یہود و نصارہ کی طرف سے اپنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں ہمیشہ عمل یہ رہا کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے اور ان سے لیے ہوئے طور طریقوں کو، ان کے کلچر کو اپنانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ایک ہے۔ کیا ہم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر کر ان میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جو قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ جانے کتنے کچھ پریشانیاں، مشکلات اور مصائب لا کر کھڑے کرتے تھے،
یہ یہود جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ جان سے مارنے کی کئی مرتبہ کوششیں کی، بلکہ بعض علماء کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید قرار دیے گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موت کے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے عائشہ، جس یہودیہ عورت نے مجھے زہر آلود گوشت کھلایا تھا، اس کی تکلیف اور اس کے درد کو میں آج بھی اپنے اتڑیوں میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ قاتل ہیں ہمارے نبی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس قوم کا شعار، اس قوم کا کلچر ہم اپنائیں گے تو کسی صورت میں بھی میرے اور آپ کے لیے یہ صحیح درست نہیں ہے کہ ہم ان کے اس کلچر کو اپنا کر خوشیاں منائیں۔ اور کس بنیاد پر ہم جشن منائیں؟ فلسطین کو دیکھیں، جہاں معصوم بچوں کی جانوں کو کس قدر انہیں چھیتڑے بنا کر اچھالا جا رہا ہے، کس قدر ہماری بہنوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کتنے بچے ہیں جو یتیم بنا دیے گئے، کتنی بہنیں ہیں جن کا سہاگ اجڑ گیا، کتنے لوگ ہیں جو بے گھر نہ جانے کہاں کہاں اپنے زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ ہی ہے جنہوں نے امت مسلمہ میں اس طرح کی آگ لگائی، وہاں کے امن و سکون کو برباد کیا، وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں کو اجیرن بنایا۔ میں اور آپ اگر جشن منانا چاہتے ہیں تو کوئی وجہ تو ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس وقت امت مسلمہ کا انگ انگ لہو لہان ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پورے دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اعتبار سے پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اسلامی شریعت کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کا طریقہ اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ نوجوانوں، آئیں ہم اپنے رب کی طرف، پلٹیں اپنے رب کی طرف، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں اور یہود و نصارہ کے کلچر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر اسلام کو اپنائیں، اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ یقیناً وہ دن دور نہیں کہ میرا رب مجھ جیسے گنہگار انسان کو آواز دے کر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، آؤ میری رحمت سے مایوس مت ہو، ہم اپنے رب کو منائیں تو یقیناً امت مسلمہ واپس اس عروج پر، اس ترقی پر اور اس منزل پر جا سکتی ہے جہاں ہمارے اسلاف پہنچے تھے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، دین کو اپنانے کی وجہ سے، رب کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ تو میں اور آپ اپنے رب کی سنیں، اپنے نبی کی باتوں پر عمل پیرا ہوں۔ کوئی بڑی لمبی اور چوڑی بات کرنے کے بجائے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا کوئی نوجوان انشاءاللہ، خاص کر ہمارے صراط مستقیم کے جو ناظرین ہیں، میری ان سے دل کی گہرائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واہیات قسم کا پروگرام ہو، چاہے گھروں میں ہو رہا ہو، چاہے میدانوں میں ہو رہا ہو، چاہے سمندروں کے پاس ہو رہا ہو، کسی میں بھی شرکت نہ کریں، بلکہ حتیٰ کہ واٹس ایپ کی یا سوشل میڈیا کی دنیا پر بھی ایسی چیزوں کو نہ وائرل کریں، نہ دیکھیں، نہ ان کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایک اچھا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔